بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا یہ درس مثنوی مولانا روم 19 رمضان المبارک جامع اکبریہ میاں والی سے پیش خدمت ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے حقانیت کے لیے چند معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ جب نبی سے کوئی نبوت کا ثبوت لوگ طلب کرتے ہیں تو پھر نبی کو ایسا محیر العقول معجزہ دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سامع مخاطب اس کو اللہ کا نبی ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ڈنڈا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 8 معجزات، انی ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادر ذات اندھے کو شفا دے دیتا ہوں، برس کی بیماری والے کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ بھی بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، یہ بھی بتا سکتا ہوں تم کیا رکھ کے آئے ہو۔ تو یہ سارے معجزات قرآن میں ذکر کیے گئے۔ اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کی صداقت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ آج تک دنیا اس کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ حضور علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے گئے۔ پوری ضخیم کتابیں حضور کے معجزات پر لکھی گئی، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ایک سے بڑھ کر دوسرا معجزہ محیر العقول کارنامہ ہے جس کو سن کر انسان یہ بات کرنے میں مجبور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت تھی مکے کی، حبشی عورت، سخت مزاج۔ اس کا خاوند اس کے سامنے حضور کی تعریفیں کرتا تھا، بھئی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں دیکھیں۔ اس کو غصہ آتا تھا، کافروں کی تعظیم میں پلنے والی ان پڑھ عورت اپنے خاوند سے لڑ جاتی تھی۔ تو اس کے خاوند نے اسے کہا بھائی لڑتی کیوں، جاؤ ایک دن ان کی زیارت تو کرو نا، ان کو دیکھو تو صحیح نا، ان کی بات تو سنو، پھر تم فیصلہ کر لینا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ مرد اور عورت، خاوند اور بیوی نے یہ وعدہ کیا، اور وہ عورت ایک شیرخوار بچہ تھا 2 مہینے کا، اس کو لپیٹا جھولی میں، جس طرح عورتیں کپڑے میں بچے چھوٹے کو لپیٹتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ ہم ازاں دے یکزنے از کافراں، سوئے پیغمبر دواں شد زے امتحان۔ آپ فرماتے ہیں کافروں کی عورت حضور کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، تو آپ کے پاس آئی۔ پیش پیغمبر درآمد با خمار، اودہ کے در ماہاد نے را در کنار۔ فرمایا اس نے لپیٹ رکھا تھا دوپٹہ، اور 1 ماہ کا بچہ وہ اس میں لپیٹ رکھا تھا اپنے سینے سے لگا کر،
وہ حضور کی خدمت میں آئی۔ گفت کو دک سلم اللہ علیک یا رسول اللہ قد جینا الیک۔ مولانا کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی وہ جو ارادہ لے کے آئی تھی نا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھوں گی، آزماؤں گی، سوال کروں گی، فرمایا جو ہی اندر حضور کے سامنے آئی نا تو بچے نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بچہ، ایک ماہ کا بچہ، وہ حضور پہ سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ قد جینا الیک، یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئے گئے ہیں۔ ماد رش از خشم گفتش ہی خاموش، کیست افغند این شہادت را بگوش۔ ماں نے ناراض ہو کے کہا چپ کر، تیرے کان میں کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ابھی ہماری بات نہیں ہوئی کہ تو نے سارا ہمارا جو ہے نا تانا بانا وہ سارا بکیر دیا۔ 21 آموخت اے طفل صغیر کے ضمانت گش در طفل جریر۔ ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا مہینے کا بچہ اور اتنی فساد کے ساتھ یہ بولے؟ کون ہے تجھے یہ بلوانے والا؟ کون سی قوت ہے جو تجھ سے باتیں کروا رہی ہے؟ گفت حق آموخت مانگا جبرائیل در بیان یا در بیان با جبریل من رسیل۔ اس نے کہا جبریل امین ابھی میرے سامنے آئے ہیں اور یہ کلمہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، اللہ کے فرشتے تو آتے رہتے ہیں، وہ بولنا بھی اصل میں بولنا انہی کا ہوتا ہے، ورنہ بچے کی کیا زبان ہوتی ہے کہ وہ بولے؟ تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جس کو جن آ جائے تو اگر اس کی زبان سے جن بول سکتے ہیں، ہاں جی، اگر کسی پہ شیطانی قوتیں غالب ہو جائیں تو اس کی زبان سے شیطان بول سکتا ہے، ہاں جی، جس پہ اللہ مہربان ہو جائے اس کی زبان سے رحمان کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ تو مفروض ہے۔ کہا مجھے جبرائیل امین نے سکھایا ہے۔ گفت کو گفتہ کے بالا سرت میں نبینی کن بالا منظرت۔ اب وہ تو کیا سوال کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اب ماں اور بچے کا مناظرہ اور مکالمہ شروع ہو گیا۔ ماں نے بچے سے کہا کدھر ہے جبرائیل؟ ہم نے تو ادھر نہیں دیکھے جبرائیل۔ آپ کہتے ہیں مجھے جبرائیل سکھا رہے ہیں، ہم نے نہ تو جبرائیل یہاں دیکھا ہے، نہ کوئی آتا نہ جاتا، تو ادھر آپ کے پاس کدھر جبرائیل آ گئے؟ غصے سے ماں نے کہا، انہوں نے کہا امی جان آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ تو آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ مجھے جو ہے نا سکھا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اچھا، پس رسولش گفت اے طفل رضی چیست نامت باز گو شد متی۔ انہوں نے کہا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ جبرائیل امین نا پوچھتے ہیں مجھ سے بچے تیرا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز نظر آئے دوسرے کو نہ آئے؟ ہاں دنیا میں بھی ایسا ہے، فرشتے آتے تھے وہی لے کر، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کپڑا اوڑھ لیتے تھے، بس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز آتی تھی، اور آپ فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے ہیں انہوں نے یہ فرمایا۔ ہمارے پاس لوگ لے آتے ہیں جن کو جن پکڑ لیتے ہیں، عورتیں مرد، عورتیں کہتے ہیں وہ کھڑا ہے مجھے ڈرا رہا ہے، وہ کھڑا ہے
سامنے آدمی اور بیٹھے تو انہیں نظر نہیں آتا، وہ جس کو پکڑ لیتا ہے اس کو تو نظر آتا ہے، اس میں تصرف بھی کرتا ہے، اس کی زبان سے بولتا بھی ہے۔ اگر جن کسی پہ تصرف کر لے تو بول سکتا ہے، جبرائیل تصرف کرے تو کیوں نہیں بول سکتا؟ بچے نے کہا، اس سے پوچھا حضرت جبرائیل نے، تمہارا نام کیا ہے؟ گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش یک مشت ہیز۔ اس نے کہا کہ میرا نام عبدالعزیز ہے۔ بچے نے کہا میرا نام عبدالعزیز ہے، اگرچہ اس سے پہلے لوگوں نے میرا نام عبد عزا رکھا تھا۔ عزا ایک بت تھا، اور اس کے نام پر جس طرح ہم اللہ کے نام پہ رکھتے ہیں عبد الرحمن، ہاں جی، اسی طرح وہ بتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ عبد عزا انہوں نے نام رکھا تھا، میرے گھر والوں نے تو میرا نام عبد عزا رکھا ہے، لیکن میرا نام عبد عزا نہیں ہے، میرا نام عبدالعزیز ہے۔ گویا کہ بچے کو پتہ ہوتا کہ میں نے بڑے ہو کر مسلمان ہونا ہے۔ منز عزا پاک و بیزاری بری، حق آنکھ کے دادت این پیغمبری۔ میں عزا سے بھی آج بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اللہ کے سچے پیغمبر کے سامنے کفر سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ کود کے 2 ماہ ہم چوں ماں بدر، درس بالے گفت چوں اصحاب صدر۔ کہ اس بچے نے اس طرح فصاحت کی گفتگو کی، ہاں جی، اور اس طرح اس نے حضور علیہ السلام کے سچے ہونے پہ روشنی ڈالی کہ اب تو آپ کی نبی ہونے میں کسی کو شک بھی باقی نہ رہا۔ پس ہنود آمدم ز جنت و رسید، تا دماغ طفل و مادر بو کشید۔ اس کہتے ہیں اس بچے نے کہا کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو جو حنوط کر کے مردے پہ لگاتے ہیں۔ اردو میں گفتند کز خوف سکوت، جہاں سپردہ با جنی بوئے حنوط۔ اس نے کہا یہ جو حنوط کی خوشبو آ رہی ہے نا، یہ خوشبو وہ خوشبو نہیں ہے جو مردوں پہ لگاتے ہیں، یہ تو وہ خوشبو ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے آیا کرتی ہے، اور خبردار میری یہ خوشبو بند نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا، سمجھے نا۔ آنکھ تعریفت شہنشاہ خود کند، جامد و نامے شد مروک زند۔ کہتے ہیں کہ وہ تعریف جو رسول برحق کی تھی، سمجھے، اس نے اس طرح کی کہ اس کی گواہی پر سینکڑوں مبارکبادیں دی جائیں تو کم ہے۔ پتہ نہیں ماں کیا سوال کرتی کیا نہ کرتی، حق واضح ہوتا نہ ہوتا۔ اس بچے نے جو سوال کیے نا، تو اصل سوال کرانے والے جبرائیل تھے، حضور جواب دے رہے تھے۔ فرمایا اتنے سوالات اس نے فصیحانہ کیے کہ اب حضور کی نبوت میں شک بھی نہ رہا۔ آنکھ سیرا کش خدا حافظ بود، مرغ و ماہی مردرا حارس شود۔ آپ فرماتے ہیں جس کا اللہ محافظ ہو جائے نا، جس کا اللہ محافظ ہو جائے تو وہ چیزیں مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ اللہ اس کی حفاظت کرا لیتا ہے، آگ کے شعلوں میں بھی اللہ اس کی حفاظت کرا لیتا ہے، سمجھے۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات تھی کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ورنہ فرمایا دشمن کے گھر میں رہ کر جب اللہ چاہے تو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرا دیتا ہے۔ تو بچہ نہ رہا،
وہ بچہ تو ایک تبرک بن گیا. فرمایا وہ بچہ اسلام کا چلتا پھرتا مبلغ ایسا بنا کہ اس نے ساری اپنی پوری برادری کو اسلام کا رستہ دکھا دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بالخیر والبرکہ اجمعین.